اگر آپ ایک اجمالی سا جائزہ لیں، اوپر سے برڈز آئی ویو لیں قرآن کی دعاؤں کا، تو ایک بات سامنے آتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہا ہے کہ اس دنیا میں جو ہمیں ملے وہ ہمارے لیے اچھا ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، سب کو دعا یاد ہے، رائٹ؟ اللہ ہمیں اس دنیا میں اچھا دے، خوبصورت دے، آخرت میں بھی اچھا دے۔ اس پہ اگر آپ تأمل، اس پہ غور کریں، یہ دعا کی جاتی ہے حج کے موقع پہ، اس کا خاص مقام سے ہم گزرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ حج کی آیات ہیں جس میں یہ دعا نازل ہوئی ہے، سورۃ البقرہ میں حج کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اب حج پہ انسان دنیا جہاں چھوڑ کے آتا ہے نا، اور پرانے زمانے میں کوئی فلائٹ تھوڑی تھی، پرانے زمانے میں تو لوگ الوداع کہہ کے پتہ نہیں رستے میں ہی مر جائیں گے، پیدل جا رہے ہوتے تھے، گھوڑے پہ جا رہے ہوتے، 1000 میل 2000 میل 5000 میل صحرا سے گزر کے انہوں نے مکے پہنچنا ہے۔ کتنے خطرے ہوں گے رستے میں، کتنی بیماری ہو سکتی ہے رستے میں، کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہو، کہیں صحرا میں پھنس گئے، کہیں پہاڑ میں پھنس گئے تو کیا ہوگا، جانور کوئی لڑ سکتا ہے، بالکل آپ ایکسپوز ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ ہوٹل سے ہوٹل جا رہے ہیں، رائٹ؟ ایئرپورٹس کی سیفٹی نہیں ہے، بس اسٹیشنز کی سیفٹی نہیں ہے، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اس زمانے میں۔ اور وہاں پہنچ کے انسان کس حالت میں پہنچا ہوگا 4 مہینے سفر کرنے کے بعد، کیا اس کی حالت ہوگی؟ اب اس حالت میں وہ گزر رہا اور کیا کہہ رہا ہے اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اس سے اس دعا کا ہمارا ایک پرسپیکٹو بدل جاتا ہے۔ وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو سب سے خوبصورت نعمت آپ نے مجھے دی ہے نا، وہ یہ دی ہے کہ میں آپ کے گھر کی زیارت کر سکوں۔ اور اسی طرح، اور کیونکہ اس گھر کی زیارت سے نہ صرف یہ میری اس زندگی کی اہم ترین کارناموں میں سے، میری اکمپلشمنٹس میں سے، میری نعمتوں میں سے، لیکن اس کی وجہ سے میری آخرت بھی سنور رہی ہے۔ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور اس سے پھر اس نے یہ دعا یہ کی ہے انسان نے کہ اللہ اس کے بعد جو بھی اچھی چیز مجھے دے گا، میرے رب جو میری دنیا میں، میری زندگی میں جو بھی نعمتیں آئیں، وہ بس ایسے ہی کرنا جیسے یہ ہے جائے، یعنی وہ ایسی ہو کہ میری دنیا سے بھی اس کی بہتری ہو جائے اور ساتھ ہی آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ یا اللہ مجھے ایسی نعمت نہیں چاہیے جس سے دنیا تو اچھی ہو اور آخرت خراب ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے یا اللہ دنیا میں بھی اچھی گاڑی دے دے، آخرت میں بھی فراری دے دینا۔ مقصد دعا کا یہ ہے، اگر گاڑی دینی ہے، گھر دینا ہے، میرے رب نے جو بھی دینا ہے، یا اللہ ایسی چیز دینا جس سے میں آپ کا شکر گزار بنوں اور آپ کی ہدایت میں رہوں، اور اس سے مجھ میں گھمنڈ نہ آئے اور میں لوگوں پہ ظلم نہ کروں اور میں اس کا حق ادا کروں اور اس پر میں زکوٰۃ دوں۔ یعنی جو نعمتیں آئیں وہ آپ کی فرما برداری کے تحت آئیں، تاکہ دنیا بھی اچھی رہے اور آخرت بھی اچھی رہے۔ یہ دعا کی جا رہی ہے۔